کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک جائز عمل، کار ثواب، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتا ہے، اور قرآن کریم کو ایک طرف سے شروع کر کے پھر ختم کرنا اور پھر دوبارہ شروع کرنا، یہ ایک خاص طریقہ ہے جس کو الحال مرتحل کہا گیا ہے، جیسا میں نے بیان کیا تھا۔ آج ہمارے جو دوست شبہ ڈالنے والے ہیں، یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ وہ ان کی جو کہنا ہے، ان کی زبانیں یعنی کھل گئی ہیں، یہاں تک وہ یوں کہنے لگے ہیں کہ قرآن کو ایک طرف سے شروع کر کے ختم کرنا ہی سرے سے بدعت ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، آپ ترجمہ پڑھیں اس کا اور سمجھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، اردو انگریزی یا کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں، قرآن کو سمجھیں، لیکن جو بیچارے صرف ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور وہ کئی قرآن ختم کرتے ہیں، ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اور بیچاروں کی عقل تو اتنی ہوتی ہے، وہ سادے بندے ہوتے ہیں، وہ بالکل سیدھے بندے ہوتے ہیں، ان میں سے تو شاید کچھ مرفوع القلم بھی ہوں، اور وہ قرآن کی تلاوت میں مگن ہوتے ہیں، بس ان کو اس میں لذت آتی ہے، اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور کئی ان میں وہ ہیں کہ جو ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن میں قرآن ختم کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں ختم نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن میں قرآن ختم کیا، ایک دن سے کم میں ختم کیا، اور پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا۔ اب میں گردان بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں 2-4 حوالے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی، آپ خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں، 2 نوروں والا۔ کائنات میں ہمارے سامنے جتنی تاریخ مسلمانوں کی ہے، اس تاریخ کے اعتبار سے صرف ایک شخص ساری تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے کسی نبی اور خصوصاً سید الانبیاء کی 2 شہزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں، وہ صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ بڑی دیر کی بات ہے، میں نے ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہیں بیان کرنا تھا، بڑے سال ہو گئے اس بات کو، تو وہاں انہوں نے یوم عثمان بن عفان منایا اور مجھے کہا کہ آپ آئیں، تو میں گیا۔ اس وقت میں نے ایک چیز جمع کی تھی، ابھی بھی کہیں میرے کمپیوٹر میں وہ ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو کتنی بار جنت کی بشارت دی۔ یعنی انہوں نے ایک کام کیا تو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، پھر دوسرا کام کیا، جنت کی بشارت دی۔ وہ عشرہ مبشرہ میں تو ہیں ہی، لیکن وہ مسجد نبوی کی جگہ، وہ کنواں خریدنا، وہ فلاں وقت میں، تو میں نے وہ مقامات جب اکٹھے کیے تو کچھ وقت میں نے لگایا، تو 17 مقامات مجھے ملے کہ 17 مرتبہ نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ صحیح ہے کہ ان روایات میں بعض کی سند میں کلام بھی تھا، وہ ضعیف بھی تھی، لیکن وہ ٹوٹل جو روایات میں آئی میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سند کی بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل، اس لیے وہ ذرا احتیاط سے بات کرنے چاہتے، تو میں نے مجموعی طور پر ان کو جمع کیا۔ صحیح روایات میں تو ہے ہی کہ حضرت عثمان وہ حضرت عثمان بن عفان داماد رسول، ذو النورین، اور خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، اور سخیوں کے بادشاہ، اللہ اکبر۔ وہ حضرت عثمان کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھا، تہذیب الکمال کے اندر حافظ مزی نے لکھا، طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین، بہت بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں برکعت یقرأ فیہا القرآن، حضرت عثمان بن عفان ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے، سبحان اللہ۔ وہ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ مکہ میں آئے، عشاء کی نماز کے بعد، سردیوں کی رات تھی، تو وہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو گئے، انہوں نے نیت کر لی نفلوں کی، اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگے میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے پوری ایک رکعت میں پورا قرآن جو تھا وہ ختم کر دیا، اور دوسرے پورا قرآن جو تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا۔